بلاکس کی جو ترتیب ہمارے سامنے آ رہی ہے، اگر ہم چائنا، رشیا، ایران، تاجکستان اور پاکستان کی بات کریں تو ان کا افغانستان کے حوالے سے یا وہاں پہ جو نئی جو سیٹ اپ آئی ہے ان کے حوالے سے سٹانس مختلف ہے کمپیئر ٹو امریکہ اور یورپین ممالک ہے ان سے. اور اس کے اندر پھر انڈیا کا جھکاؤ اگر ہم دیکھیں تو وہ بھی پھر یورپین جو امریکن بلاک ہے اس کی طرف ہے. تو اب کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو بلاکس بننے جا رہے ہیں، کیا یہ جو سلسلہ ہے یہ دیرپا ہو سکتا ہے یا پھر امریکہ پھر اس کے اندر کوئی اور کام ایسے کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ اس میں دنیا کے اندر جو ہے دنیا جا رہی ہے یونیپولر کی طرف نا، مطلب ون ورلڈ کی طرف جانا ہے اور ایک طاقت نے رہنا ہے. تو اس کے راستے میں ماضی قریب میں سوویت یونین تھی، اس کے خلاف جنگ ہو گئی. تو سوویت یونین کی موجودگی میں وہ جنگ اور وہ سرد جنگ، اور اس کے بعد پھر افغانستان میں گرم جنگ بھی ہوئی اور چیزیں اختتام پذیر ہوئی. اور اب سوویت یونین چلا گیا تو چائنا سامنے ہے. جب تک چائنا کی طاقت سامنے ہے امریکہ کو اسی طرح کا کام کرنا پڑے گا. اب آگے چل کر چائنا اور امریکہ میں سے ایک نے جیتنا ہے، دونوں نے نہیں جیتنا ہے. ورلڈ سپریمیسی ایک کے ہاتھ میں آنی ہے. تو جب تک چائنا کی طاقت ہے اور چائنا کی طاقت سوویت روس کی طرح کی نہیں ہو جاتی ہے، وہ اپنے حدود تک محدود نہیں ہوتا ہے، تب تک امریکہ اپنا کام کرتا رہے گا. اگر چائنا امریکن ہتھ کنڈوں کو جو ہے مات دے کے اگر وہ اوور ٹیک کر لیتا ہے امریکہ کے اوپر، تو یہ ایک نئی سچویشن ہوگی. پھر دنیا کے اندر یونیپولرزم جو ہے وہ چائنا کی طرف سے ہوگا. تو دنیا جا رہی ہے ون ورلڈ کی طرف، اور اس کے لیے ون ورلڈ کی طرف جاتے ہوئے بھی یہ صورتحال ہے. اب دنیا کا فیوچر میں کچھ دیکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ دنیا آگے چل کر ایک ورلڈ کنفیڈریشن میں تبدیل ہوگی. موجودہ جو براعظم ہے، جو مختلف قسم کے قوموں پر مشتمل علاقے ہیں، وہ آگے چل کر یونینز ہوں گے، ممالک بنیں گے. جو موجودہ ممالک ہے وہ اس یونین کی ریاستیں بنیں گی، جیسے صوبے کہا جاتا ہے. یہ یورپین یونین اس کی ایک مثال ہے. پہلے یورپ میں سب سے بڑی جنگیں ہوئی جو ہمارے پاس نہیں ہوئی ہے، اس سے بڑی جنگیں ہوئی. جنگیں اس لیے ہوئی کہ چھوٹی قومیتیں اور بڑی قومیتوں کے درمیان جو ہے وہ ایک دوسرے سے طاقت اور سپرمیسی کے وجہ سے وہ لڑائیاں ایک دوسرے کے اوپر ظلم زیادتیاں تھیں نا، تو اس وجہ سے لڑائیاں ہو گئی. وہ لڑائیاں عروج تک گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو امن کرنا پڑا. اب لکسمبرگ سے لے کر برٹن یا جرمنی اور فرانس تک مل کے انہوں نے ایک برابری کی بنیاد پر یورپین یونین تشکیل دیا. اسی طرح میرا خیال یہ ہے کہ دنیا کے اندر 12 ایسے یونین بنیں گے یورپین یونین سٹائل کے، مطلب نارتھ امریکن یونین بنے گا، ساؤتھ امریکن یونین بنے گا، آسٹریلین یونین بنے گا، اسی طرح روس اور اس کے اتحادیوں کا ایک یونین بنے گا. فار ایسٹ میں چائنا، کوریا اور جاپان کا ایک یونین بنے گا. آسیان والا ایک یونین بنے، ساؤتھ ایشیا کے اندر ایک یونین بنے گا. پھر عربوں کا ایک یونین بنے گا. اسی طرح جو ہے وہ پرشین گلف کے لوگوں کا ایک یونین بنے گا. تو اسی طرح ان یونینز کے اوپر ایک ورلڈ کنفیڈریشن ہوگی. یہ دنیا کا میں مستقبل دیکھ رہا ہوں. اس تک پہنچنے کے لیے یہی جنگیں ہوں گی. اس تک پہنچنے کے لیے جو ہے اس وقت جو تضادات ہے، ان تضادات کو بزور طاقت اور بزور طاقت کے بعد پھر آپس میں ڈائیلاگ کے ذریعے سے امن قائم کیا جائے گا. اس کا زندہ مثال یورپین یونین ہے. ٹھیک ہے. ہندوستان پہلے یہ سمجھا جاتا تھا کہ غنی جو ہے ہندوستان کا فیوریٹ ہے، پھر وہ چلا گیا، طالبان آ گئے تو وہ ان کے فیوریٹ نہیں ہے، یہ کانسیپٹ آ گیا. اور اب اس ریجن کے اندر، کیونکہ ہندوستان ہے اس ریجن کے اندر اور ان کا جھکاؤ جو ہے وہ یورپین یا امریکن جو بلاک ہے اس کی طرف ہے، تو آپ کیا لگتا ہے ویسے کہ کوئی اسپوائلر کا کردار یا ایسا کوئی وہ ہندوستان کی طرف سے آپ کو نظر آتا ہے؟ اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ کو بتاؤں، ہندوستان کے اندر میرے نالج کے مطابق وہاں بھی 2 طبقات ہے. ایک تو یہ ہے کہ پاکستان دشمنی اور نئی حالات کے اندر جو ہے امریکہ جب پاکستان کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے تو انڈین نے ان کے ساتھ دوستی بھی کر لی، بہت ساری چیزیں کر لی ہے، ہر قیمت ساتھ دینے کا. ایک لوبی بہت پرانی ہندوستان کے اندر ایسی بیٹھی ہوئی ہے جس میں وہ کمیونسٹ لوبی بھی ہے اور رشین کے ساتھ جو بیٹھے وہ امریکہ کے اوپر اعتبار نہیں کرتے ہیں. اب انڈین بھی میرے خیال مخمصے میں ہے کہ امریکہ پر اعتبار کیا جائے یا نہ کیا جائے. لیکن پھر بھی انڈیا جس طرح پاکستان جو ہے اس معاملے میں اور خاص طور پر کشمیر اور گلگت ایک مرکز ہے اس کام کا، اسی طرح ہندوستان بھی ایک بہت بڑا جو ہے وہ سٹیک ہولڈر، دوسرے الفاظ میں جو ہے وہ ایک فریق ہے ان دنوں میں. تو ایسی صورتحال کے اندر انڈین اور امریکن لابی بھی ایکٹیو ہو جائے گی، ظاہر ہے ان کا. اور ہندوستان بھی ظاہر ہے اس کے بقا کا مسئلہ ہے، اس نے ہر قیمت دوسرے لوگوں سے مدد بھی لینی ہے اور پاکستان کے خلاف جو کچھ اس کے ہاتھ سے آ سکتا ہے، یہ تو پاکستان کی حکومت اچھی طرح جانتی ہے کہ وہ تو انڈین سے ہمیشہ اویئر رہتے ہیں
اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہندوستان ویسے سو کے تو نہیں بیٹھ سکتا ہے، وہ تو ہاتھ پاؤں مارتا رہے گا۔